اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ Dear student, Assalamu alaikum. Unit number 13, the rock cycle, rocks and weathering. The syllabus of second term is given here and it discussed many times here. Syllabus for unit number 13 is here, page number 166, 167, 68 کی ٹیسٹ یور سیلف ہے، 172 173 اس کی ٹیسٹ یور سیلف ہے، اس کے ساتھ ساتھ 174 175 اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز جو ہے وہ کرنی ہے۔ کام ہم یہ کر چکے ہیں کہ ہم پیج نمبر 166 مکمل کر چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ راک سائیکل کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگنیس راکس کیا ہے اور میگما کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیسٹ یور سیلف جو ہے وہ بھی کی ہے، اور اس کے جو 7 کویسچنز ہیں ان کا سلوشن پاور پوائنٹ کی صورت میں بھی آپ کو دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کی شکل میں بھی دیا گیا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیج نمبر 172 from sediment to sedimentary rocks. Over millions of years, sediment will build up on sand dunes. اس کے اندر آ کے river bed and at the bottom of the sea with increasing pressure from the weight of the sediment above. Water is forced out of the lower layers, compacting the particles to form sedimentary rocks. اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے over millions of years، ملین کے اندر ہوتا ہے 10 لاکھ، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، یعنی کہ اوور ملینز آف ایئر، یعنی کہ کئی 10 سال، کئی 10 لاکھ سال، یعنی کہ بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے یہ۔ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ جو راکس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اندر جو چینجز ہوتی ہیں یہ ایسی نہیں ہو جاتی، ان کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کم از کم 10,000 سال کے بعد ہم کوئی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اتنی عمر تو کسی ایک بندے کی ہو نہیں سکتی، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس وقت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر کے ان کو لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے پہلے تو تصویریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، یا اس طرح یہ موبائل ہے، کیمرے ہیں، یا اس طرح کی پوزیشن تو تھی نہیں، تو وہ کیا ہوتا تھا خاکے وغیرہ بنا دیتے تھے بکس کے اوپر اور لکھ دیتے تھے جو اس وقت، اور پھر جو آنے والا وقت ہوتا ہے وہ پھر اسی کو میں دیکھتا ہے، اس پچھلے کانٹیکٹ ان کو دیکھ لیتا ہے، پھر نیکسٹ جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ جو کنڈیشن ہوتی ہے ان کو دیکھتا ہے،
اسی طریقے سے یہ تحقیقات ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہیں. تو یہاں بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اوور ملینز آف ایئرز، یعنی کہ خالی 10 سال نہیں، کئی 10 لاکھ سال، سوری میں پھر 10 سال کا جاتا ہوں، ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کا، یعنی کہ خالی 10 لاکھ جو سال ہیں وہ نہیں ہیں، کئی زیادہ ہیں، اس سے بھی کئی زیادہ ہے. دنیا کو بنے بے شمار ٹائم ہو گیا ہے، انکاؤنٹیبل ہے. صحیح طور پہ ہم دنیا کے بننے کو آج تک ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو بلٹ آف دا سینڈ ڈونز، اور جو کہ کیا ہوتے ہیں، جو ریور بیڈ، جو ریور کے نیچے میں ہوتے ہیں، اینڈ ایٹ دا باٹم آف دا سی، یا سمندر ہے اس کے نیچے میں، یعنی کہ وہ جو ریت کے جو پتھر بن جاتے ہیں، ریت جم جاتی ہے ریت کی، تو انہی کی آگے چل کے جب اور زیادہ ٹائم ان کو ملتا ہے، when increasing pressure from the weight of the sediments above، اور پھر ان کے اوپر یہ مزید اوپر ریت گرتی رہتی ہے، اس کا اور پریشر بڑھتا رہتا ہے اس کے اوپر. اسی طرح واٹر بھی ایز اے فورس اس میں کام کر رہا ہوتا ہے، پانی کی بھی تیز لہریں اور پریشر اور وہ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں آؤٹ آف دا لوور لیئرس، وہ جو نیچے والی لیئرز ہیں ان کے لیے. اور کمپیکٹنگ، اور وہ اسی طرح اور کمپیکٹ ہوتا ہے اسے اور دبایا جاتا ہے، اور زیادہ دبایا جاتا ہے. کمپیکٹنگ دا پارٹیکلز، اور اس کے جو پارٹیکلز ہیں، جو اس کے ذرات ہیں، وہ اور زیادہ جب ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو اور زیادہ ان کو یعنی کہ دبتے ہیں وہ، تو پھر وہ کیا بن جاتی ہیں، راکس بن جاتی ہیں. یعنی کہ بہت آسان سی بات ہے، یعنی کہ شروع میں کیا ہوتی ہے، یہ ریت کے ڈھیلے سے ہوتے ہیں، ریت اکٹھی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر وہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر ریت جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور پانی کا پریشر اس کے اوپر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اور پر ٹائم ملینز آف ایئر ٹائم جب گزر جاتا ہے تو پھر یہ راکس جو ہیں وہ بنتی ہیں. The size and origin of the sediment particles will determine the type of sedimentary rock that is formed. اب اس میں کیا ہے، یہ نیچے یہ میں نے بک سے اسی لیے اس کو اٹھایا تھا کیونکہ میں نے آپ کو یہ ڈائیگرامز اس میں زیادہ ڈسکس کرنی تھی. باقی یہ بک کا پیج ہے، اسی کو میں نے پھر سلائیڈ میں بنایا کہ آپ کو یہ دکھانی ہے کہ شروع کے اندر کیا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس طرح کمپیکٹڈ بائی پریشر ہے. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے، یہ پارٹیکل جو ہے وہ سیمنٹڈ ٹوگیدر، مطلب آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ پہلے جو کمپیکٹ ہوئے تھے، جو جڑے ہوئے پارٹیکل تھے، جو ریت کے ڈھیلے ڈھیلے بنے ہوئے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد کیا ہو گئے، فارمیشن آف سیڈیمنٹری راکس. تو بعد میں اس طرح کی جو ہے وہ راکس جو ہے وہ مارد وجود میں آ گئی. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سیڈیمنٹری راکس کیسے بنتی ہیں. یعنی کہ اس کو ایک تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، یعنی کہ ملینز آف ایئر چاہیے، اور پھر شروع میں یہ کمپیکٹ بائی پریشر، یعنی کہ وہ جو ریت کے کچھ ڈھیلے سے بن جاتے ہیں. یہ کبھی آپ ریت پہ کبھی گئے ہوں دریاؤں میں، یا اس طرح کبھی ریت آپ نے دیکھی ہو، یا یہ ریت اٹھانے والے، تو اس میں ہوتا ہے ایسا، نیچے ریت جو ہے وہ بڑی سخت ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے وہ پھر آگے چل کے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو کے پھر یہ بڑے لارج اسکیل میں بن جاتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے راکس جو ہیں وہ ہمارے وجود میں آ جاتے ہیں. تو نیکسٹ سلائیڈ بھی میں نے اسی طریقے سے اس کو لیا ہے، کیونکہ یہ جو ڈائیگرامز ہیں ان کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا. تو نیکسٹ سلائیڈ بھی اسی طرح کی ہے. اب اس کے اندر یہ بات ہے کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف سیڈیمنٹری راکس. اب راکس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جس طرح کا مٹیریل وہاں پہ شامل ہو جاتا ہے، اسی طریقے کی، اسی طرح کی جو راکس ہیں وہ پھر تیار ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایون تھاٹ سیڈیمنٹری راکس
اور all made in the same way. ان کا بننے کا سب کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس پہلے وہ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، پھر پہلے وہ علیحدہ علیحدہ سے ہوتی ہیں، پھر وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر وہ اور جب ٹائم گزرتا ہے پھر ان کے اوپر مزید ریت اور اس طرح کا پریشر یا وہ پانی اور یہ اور ویدرنگ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اور ساری چیزیں جب گزر جاتی ہیں تو پھر وہ راکس بن جاتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان سب کا ایک ہی طریقہ ہے، دے آر ناٹ آل دا سیم، لیکن وہ ایک جیسی ہے نہیں، یعنی ان کے بننے کا طریقہ ایک ہے، بٹ دے آر ناٹ آل دا سیم، لیکن وہ ساری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دس از بیکاز دا سیڈیمنٹ فرام وچ دے آر میڈ کین بی ویری ڈفرینٹ، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو سیڈیمنٹس جس کے بنتے ہیں اس کا جو مٹیریل ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہی یعنی کہ اگر وہ بعض جگہ پہ مٹی زیادہ ہوگی تو وہ مٹی کی والی اس طرح کی راکس تیار ہو جائیں گی، کسی جگہ پہ کنکر زیادہ ہو جائیں گے یا پتھر زیادہ ہو جائیں گے، وہاں اس طرح کی بن جائیں گی، پھر ان کے آگے اور مزید فارمز ہیں، کسی جگہ اور اچھی چیزیں ہوں گی تو پھر وہ اور اسی طریقے سے وہ مزید بن جائیں گی۔ تو یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیڈیمنٹری راکس جو ہیں ان کا بننے کا طریقہ تو ایک ہے لیکن یہ ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ اس میں بہت اہم بات ہے کہ یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دس از بیکاز دا سیڈیمنٹ فرام وچ دے آر میڈ کین بی ڈفرینٹ، یعنی کہ وہ جس سے وہ بنی ہوئی ہیں وہ جو مٹیریل ہے وہ اس میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ اب جس کے اندر یہ جو پہلی ایک ڈائیگرام ہے یہ آپ کی جو میں نے پکچر لی ہے اس کے اوپر بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ سینڈ سٹون جو فرسٹ جو ہے یہ ہے سینڈ سٹون از میڈ فرام لارجر پارٹیکل آف سینڈ، یعنی کہ ریت کے پتھر آپ کہہ رہے ہیں، تو ریت کے پتھر جو ہیں وہ ریت سے ہی بنتے ہیں، لیکن پتھر بننے میں کیا ہے لاکھوں سال چاہیے، بہت زیادہ ٹائم پیریڈ اس کے لیے چاہیے۔ تو یہ ہارڈ تو ہیں، یہ ظاہر ہے جو جب راک بن جاتی ہے تو وہ ہارڈ تو ہوتی ہے۔ سیکنڈ جو ڈائیگرام ہے اس کے اندر ہے شیل is made from very fine particles of clay and mud، یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ جو شیل ہیں یہ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ is made from very fine، بہت اہم اچھی صاف قسم کی fine particles of clay and mud، یہ clay اور mud جو ہے اس کی مکسنگ میں یہ شیل بنتے ہیں۔ اور اس میں جو تھرڈ ہے وہ ہے کنگلومیریٹ از میڈ فرام دا پیپلز، یہ کنکریوں سے بنتے ہیں، سیمنٹڈ ٹوگیدر، آپس میں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ود کیلشیم کاربونیٹ۔ ہوتا کیا ہے یہ جانور وغیرہ جو مرتے ہیں ان کی ہڈیاں وغیرہ بھی ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کنکر وغیرہ جو ہیں، یہ کنکر یہ جو برتنوں کے کنکر ہوتے ہیں یا پتھروں کے کنکر ہوتے ہیں یا اس طرح کی ڈفرینٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ ساری مل کے ایک بنا لیتی ہیں کنگلومیریٹ از میڈ فرام پیپلز۔ تو اب اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تین قسم کی جو ہیں، سب سے پہلے میں سینڈ سٹون تھا جو کہ پیور جو ہے وہ سینڈ کے ساتھ بنے ہوئے تھے، ریت کے بنے ہوئے ہیں، راکس ہیں، دوسرے میں شیل ہے، یہ اس کے اندر یہ مڈ اور کلے سے یہ بنے ہوئے، اور تھرڈ جو ہے وہ کنگلومیریٹس ہیں، از میڈ فرام دا پیبلز، اور یہ سیمنٹڈ ٹوگیدر یعنی کہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ود کیلشیم کاربونیٹس، اور اس میں کیلشیم کاربونیٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ یہ آج کے جو ہمارا لیسن ہے اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ یہ سیڈیمنٹری راکس ہوتی ہیں، یہ کیسے مواد سے وجود میں آتی ہیں، اور یہ بھی آگے ہم نے پڑھا
کہ یہ جو راکس ہوتی ہیں یہ ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو سیڈیمنٹری راکس ہیں ان کو ملینز آف ایئرز چاہیے، ٹائم بہت زیادہ چاہیے۔ ان کے ملین پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا ہے کہ 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، تو ملینز آف یعنی کہ ملین کی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ 2 ملین 3 ملین، وہ ہو سکتا ہے ملینز آف ملین ہو، تو یعنی کہ بہت زیادہ ٹائم اس کے لیے چاہیے۔ اور فارمیشن میں کیا ہے کہ وہ جو بھی پارٹیکلز ہیں سب سے پہلے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگر وہ سینڈ پارٹیکلز ہیں تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پہلے وہ چھوٹے چھوٹے سے وہ یوں سمجھ لیں گے گولے سے بن جاتے ہیں، پھر کچھ ٹائم اور گزرتا ہے، پھر وہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، سیمنٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر اور ٹائم گزرتا ہے تو پھر وہ راکس کے اندر چینج ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن اس کو ایک لمبا ٹائم پیریڈ چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پریشر وغیرہ ملتا ہے، وہ پانی کا پریشر بھی اس کو ساتھ ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو ریت کے انبار لگ جاتے ہیں، ڈھیر لگ جاتے ہیں، وہ پریشر بھی اس کو ملتا ہے۔ تو یہ سارے پریشر جو ہیں اسی طریقے سے، اور یہ سمندروں کے اندر بہت سارے معدنیات بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ آئل وغیرہ بہت زیادہ سمندروں میں سے نکالا جا سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آج کل تو اس طرح کی ریفائنریز ہیں جو صرف سمندروں میں گیس وغیرہ اور آئل جو ہے وہ تلاش کرتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہ جو ڈفرینٹ قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر، اور ظاہر ہے یہ سمندر جو ہے جو لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہ ایسے ہی چل رہے ہیں، تو اس لیے وہاں بھی بہت زیادہ معدنیات ہوتی ہیں۔ ہاں، ان کو نکالنا ایک خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ جو سمندر ہوتا ہے اس کی اپنی بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے، اور اس گہرائی میں سے پھر آگے مزید جو ہے وہ ڈرلنگ کرنی اور اس میں سے نکالنا، تو یہ ایک بہرحال مشکل کام ہے، لیکن یہ اب بڑی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے یہ کام لیا ہوا ہے، اور ان کے بڑے ریٹ ہائی ہوتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے بھی کے لیے پچھلے 1 سال ہو گیا تقریباً، تو یہ ڈرلنگ ہو رہی تھی سمندر کے اندر ہی، تو بہت زیادہ خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان کو اتنا زیادہ آئل اور گیس وغیرہ نکلنے والی ہے کہ اب پاکستان کو باہر سے یہ آئل اور گیس وغیرہ منگوانی نہیں پڑے گی۔ تو اس کی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کی بڑی ہوپ دلائی تھی، ٹی وی پہ آ کے بھی انہوں نے اس کے بارے میں پیغام وغیرہ دیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ بہت زیادہ گیس کی جو ہم پہ امید تھی، اور اس کے اوپر کئی اربوں روپے جو ہیں وہ خرچ بھی ہوئے، لیکن بعد میں اس میں سے بالکل بھی کچھ نہیں نکلا۔ تو اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں اصل حقیقت حال اب کیا رہی ہے، لیکن بہرحال وہ ڈرلنگ جو ہے وہ ساری ناکام ہوئی۔ اب اس کا ہوتا کیا ہے کہ وہ ایسے ڈرلنگ نہیں کرنا شروع کر دیتے، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہوٹا وغیرہ میں تو یہ اکثر ہے پانی کا جب وہ بور کے لیے کرانا ہو تو بندہ ایک بلایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ تاریں اشارے ہوتی ہیں تو وہ اس سے نشان لگاتا ہے، تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ پانی کے لیے نکالا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کو بھی پہلے جج کیا جاتا ہے کہ زمین کے اندر یہ آئل اور یہ گیس یا اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، پہلے ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پھر اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے۔ بہت کافی حد تک اس کو پہلے یعنی کہ یقین کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری لاگت کے چانسز ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں ان کے، لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس کا پھر نقصان بہرحال بہت ہوتا ہے۔ اور اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نیٹ وغیرہ کی جو کیبلز ہیں یہ دبئی سے اور پاکستان میں انٹرنیٹ آتا ہے، کیبلز بچھائی گئی ہیں سمندروں کے اندر، تو ٹیکنالوجی تو بہرحال اب وہ جب کیبل کہیں وہ رستے میں کٹ جاتی ہے تو پھر اس کو وہ اس کی مرمت بھی کی جاتی ہے، تو ٹیکنالوجی جو ہے بہرحال وہ اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ جو
معدنیات ہیں زمین سے، آئل اینڈ گیس اینڈ ادر تھنگ، وہ بہت زیادہ میٹلز جو ہیں وہ آپ کی زمین کے اندر ہیں. تو اللہ نے زمین کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں پھل، سبزیاں اور فروٹ اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں، اور زمین کی تہوں کے اندر ہمیں اور خزانے اللہ پاک نے چھپائے ہوئے ہیں. پانی یہاں سے ملتا ہے جو ہمیں پینے کے لیے. تو بہرحال جی آج کا ہمارا ٹاپک تھا تو یہ اب کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. کل ہم انشاءاللہ اس کی ٹیسٹ یور سیلف کریں گے. تو بس 2 دن کا اور کام ہے تو انشاءاللہ یہ یونٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ حافظ.